میرے عزیزوں، میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کے کام کرو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرماتے۔ جب تک بھلائی کے کام نہیں کرو گے یاد رکھو کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن آؤ اب میں آپ سے سوال کروں، یہ کامیابی جو قرآن کہتا ہے حقیقت میں وہ ہے کیا؟ ارے یہ بھی تو سمجھ لیں، ورنہ آج آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زمین بہت زیادہ ہو گئی تو بس ہو گئے کامیاب۔ یہی تو ہے آج ہمارا پیمانہ، ارے یہی تو ہے آج ہمارے پیمانے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں بینک اکاؤنٹ بھر گیا، اب کیا صاحب ساری زندگی ہم بھی کھائیں گے، ہماری نسلیں بھی کھائیں گی، ہو گئے کامیاب۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بہت زیادہ نام کما لیا تو کامیاب۔ آج ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہم نے بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا تو ہو گئے کامیاب۔ یہ آپ کا اور ہمارا پیمانہ ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں قرآن عظیم کا پیمانہ کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا پیمانہ کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا پیمانہ کیا ہے۔ اے میرے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں سچا عقیدہ دیا ہے، تم سنی مسلمان ہو، اللہ کے رسول کے کمال کو بھی مانتے ہو، ان کے جمال کو بھی مانتے ہو۔ اہل سنت کا سچا عقیدہ تمہارے پاس ہے جو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا ہے، سرکار مفتی اعظم نے عطا فرمایا ہے، حجت الاسلام نے دیا ہے، ماں رحرا کے بزرگوں نے دیا ہے، کچوچا کے سادات نے دیا ہے، بدایوں کے بزرگوں نے دیا ہے، اور تمام اہل سنت کی خانقاہوں نے دیا ہے۔ تم ان سچی عقیدوں کے وارث ہو، لیکن میرے عزیزو صرف اسی بات پہ بدعملی کے شکار نہ ہو جانا، نیک عمل اختیار کرنا یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہ نمازی بننا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، نمازی بنو، سنتوں کے پیکر بنو۔ اس لیے کہ اللہ پاک قرآن عظیم میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جنت کی مہمانی عطا فرمائے گا۔ تو پہلے قرآن نے عقیدے اور ایمان کی بات کی، لیکن قرآن نے عقیدے اور ایمان کے بعد عمل کی بھی بات کی۔ اس لیے پیروی ہمیں قرآن کی کرنی ہے، پیروی اللہ کے کلام کی کرنی ہے، اور اس کے رسول نے جو فرمایا۔ اب سنو، قرآن نے ایک جملہ دے دیا، بھلائی کے کام کرو اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ کیا ہے کامیابی کا معیار؟ سنو، ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے قرآن کی کامیابی۔ اب سنو، اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا، زمین ملی کامیابی، مکان ملا کامیابی، دنیا کا جاہ و جلال ملا کامیابی، گدی مل گئی، کرسی مل گئی کامیابی، آپ نے سمجھ لیا۔ لیکن آؤ اب قرآن کی زبان میں سنو کامیابی کیا ہے، اور ساری زندگی اسی کو تلاش کرتے رہنا، ساری زندگی اسی کے لیے کوشش کرتے رہنا، اور جو کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہو، جس سے رب نے منع کیا اس سے بچتے رہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ کا کلام کہتا وہ خوش نصیب جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فَقَدْ فَاز، کامیاب تو یہ ہوا ہے۔ دنیا میں منتری بن کے گیا اور وہاں جا کے جہنم میں ایندھن بنا دیا گیا، تو یہ کیا کامیابی ہے؟ دنیا میں نعرے لگے لیکن وہاں قبر میں پٹائی ہو گئی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں نام کمایا، وہاں بدنام ہو گیا، تو کامیابی نہیں ہوئی۔ قرآن کی کامیابی یہ ہے جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کا کلام کہتا ہے جسے مل گئی جنت وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جنت کس کے لیے؟ ایمان بھی ہو، عمل صالحات بھی ہوں۔ کیا ہے وہ راستہ؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں شاعری کی اگر سمجھاؤں تو سنو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ توجہ ہے حاجی صاحب، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے